السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و قارئین حضرات، اب سب کو محبت و بھرا سلام۔ کافی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلام دشمن قوتیں بڑی سرگرمی میں مصروف ہیں اور بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جو ہمارے لیے باعث تشویش ہے، جن کی وجہ سے ہمیں کافی پریشانی کا سامنا ہے۔ جن لوگوں نے ہمیں دہشت گرد کہا تھا، آج وہ خود دہشت گرد ثابت ہو رہے ہیں۔ جو ہمیں شدت پسند کہتے تھے، آج سوشل میڈیا پر ان کی انتہا پسندی اور ظلم اور زیادتی کی اور انسانیت کی خلاف ورزیوں کی سینکڑوں ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں، جن میں مسئلہ کشمیر، مسئلہ فلسطین اور عراق، ایران اور شام کی لڑائیاں ہیں، پاکستان کے اندرونی معاملات اور یہاں پر جو دہشت گردی کے جو معاملات ہوئے پچھلی 2 دہائیوں سے، تو وہ ان کا بھی سرغنہ جو ہے وہ اسلام دشمن قوتیں تھیں۔ آج یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہی دہشت گرد ہیں۔ اصل دہشت گرد کفر ہے، اسلام نہیں ہے۔ ہمارے حضور نبی علیہ السلام نے محبت، اخلاق، پیار، ایثار سکھایا ہے۔ لفظ انسان انس سے نکلا ہے، انس کہتے ہیں محبت کرنے والے کو۔ تو اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہاں پر بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ سب سے افضل و اعلیٰ جو انسان کو بنایا ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ میری باقی مخلوقات کا خیال رکھے گا۔ دنیا میں جائے گا تو وہاں پر جا کر کے یہ کیا کرے گا؟ حقوق، مخلوق کے حقوق ادا کرے گا، ظلم و زیادتی نہیں ہونے دے گا، اور ہر چیز کے اس کے حقوق کا خیال رکھے گا۔ ہمارے آپ لوگ سن لیں آپ لوگ جو ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ہماری کتابوں کا مطالعہ فرمائیں، ہماری کتابوں کی ریسائٹ کریں، ان کو آپ پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانیت سکھلائی ہے، اخلاق حسنہ سکھایا ہے۔ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، اقوام متحدہ کچھ نہیں کر رہی۔ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، اقوام متحدہ کچھ نہیں کر رہی۔ ناروا میں قرآن پاک جلانے کی ناکام کوشش کی گئی، تو مسلمان، میں اس کو آج سلام کرتا ہوں اس نوجوان کو جس نے آواز اٹھائی اور اس ظالم کا ہاتھ پکڑا جس نے قرآن کو جلانے کی کوشش کی۔ اور آپ میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے قرآن کو جلایا تھا اس کے ہاتھ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جل چکے ہیں۔ اللہ اپنے نشانیاں دکھاتا ہے، اللہ اپنے نشانیاں ضرور دکھاتا ہے۔ دوسری جو آج میں نے بات کرنا تھی وہ یہ تھی کہ اب انڈیا، ہندوستان کے اندر بھی مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے نمازی کے اوپر تم کتے چھوڑتے ہو، تمہیں سیکیورٹی کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، تمہیں گنز دی گئی ہیں، تمہیں اسلحہ دیا گیا ہے تاکہ تم
کسی پرسکون پرامن انسان کے عبادت میں خلل نہ آنے دو، اس کے کام میں خلل نہ آنے دو۔ تمہیں وہاں پر تمہارے ملک میں گنز، بندوقیں، اسلحہ اس لیے دیا گیا تھا کہ تم ظلم کا راستہ روکو، اور آج مجھے حیرت ہوتی ہے تم سے مخاطب کرتے ہوئے، مجھے شرم آ رہی ہے تمہیں انسان سمجھتے ہوئے بھی، کہ تم نے وہ گھٹیا حرکت کی ہے، وہ ظلم ڈھایا ہے کہ دیکھو تم نے وہاں کیا کیا ہے۔ کتے کو اوپر چھوڑا ہے، پھر بندے کے ہاتھ پکڑے جا رہے ہیں، پاؤں پکڑے جا رہے ہیں، اور یہ ظلم کی انتہا تم لوگوں نے کی ہے۔ کشمیر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہاں ویڈیو بنانے والا کوئی نہیں ہے، CCTV کیمرے نہیں ہیں جو تم کفر کے تمہارے عزائم کو جو بے نقاب کریں۔ انڈیا کے اندر بھی تم لوگ ایسے ہی کرتے ہو، تم کہتے ہو مسلمان ظالم ہے، مسلمان دہشت گرد ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمان پرامن ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ جو مسلمان پرامن نہ ہو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام امن سکھاتا ہے، انسانیت سکھاتا ہے۔ ہم نے تو قیدی بھی واپس کیے ہیں، ہماری کتابوں سے یہ ثبوت ملیں گے آپ کو کہ جس کو پکڑا گیا اس کو چھوڑ دیا گیا، لیکن تم لوگوں سے ہمیں لاشیں ملی ہیں۔ اسلام حضور نبی علیہ السلام سے لے کر آج تک یہی ایک مثال قائم ہے۔ ظالم اور دہشت گرد تم لوگ ہو، پلیز انسان بنو اور انسان بن کر دکھاؤ۔ تورات، زبور، انجیل میں کہیں نہیں ہے کہ تم لوگ قتل و غارت گری کرو، تم بے پردہ، تم عورتوں کو بے پردگی سکھاؤ۔ نہ تمہارے اس میں ہے، نہ ہندوؤں کے مذہب میں ہے بے پردگی، نہ سکھوں کے مذہب میں ہے بے پردگی۔ دیکھو یہ تم لوگوں نے جو کیا ہے اس کی سزا تم بھگتو گے۔ آج تک میں نے کوئی فرد نہیں دیکھا ہے، کوئی ایک ایسی مثال مجھے دکھا دو کہ جس نے جیا ہو، جو آیا ہو دنیا میں، وہ پھر مرا نہ ہو۔ تم پہ موت آنی ہے، اللہ کی پکڑ ہوگی۔ ظلم بند کر دو کشمیر میں، ظلم بند کر دو فلسطین میں، ظلم بند کر دو انڈیا کے اندر مسلمانوں پر، جہاں کہیں بھی ہے۔ دیکھو اکیلا مسلمان کی جنگ نہیں میں لڑ رہا ہوں، اینی ون، کوئی بھی ہے جس پر ظلم ہو رہا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ وہ کافر ہے، عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، کمیونسٹ ہے، اینی ون، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے یا بدھ مت ہے، کوئی بھی ہے جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، یہ کوئی مذہب اس چیز کا الاؤ نہیں کرتا ہے۔ کہیں کتے چھوڑتے ہو، کہیں عورتوں کے ساتھ بد فعلی کرتے ہو، کہیں تم گردنیں کاٹ دیتے ہو، کہیں تم اوپر مقصد ہے کہ آپ کرنٹ لگا دیتے ہو، اوپر بلڈوزر چڑھا دیتے ہو، کہیں تم اوپر سے بمباری کرتے ہو۔ یہ کسی مسلک میں نہیں ہے، کسی مذہب میں بھی یہ چیز نہیں ہے، تمہارے مذہب میں بھی نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ ہمارے رب اور ہمارے پیغمبر نبی علیہ السلام نے تو زمین کے بھی حقوق انسان پر بتائے ہیں۔ ہم زمین پر چلتے ہیں، دیکھنا جو ثابت قدم مسلمان ہوگا نا، وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلے گا۔ زمین پر بھی ہم اکڑ کر نہیں چلتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، یہ بتایا ہے کہ جب تم پہ زمین پر پیشاب کرنے لگو تو 3 دفعہ وہاں پر سوٹی سے یا اپنے پاؤں کی ایڑی کے ساتھ یا جیسے بھی اس کو آپ 3 دفعہ مارو، ناک کرو کہ مجھے حاجت ہے، پلیز اپنا ورد کو اللہ کی جو عبادت کر رہی ہو، اللہ کا جو ذکر کر رہی ہو، حمد و ثنا کر رہی ہو، وہ بند کر دو کہ میں نے یہاں پر حاجت کرنی ہے۔ فرمایا کہ اتنی دیر زمین خاموش رہتی ہے۔ ہمیں تو زمین کے آداب بھی آتے ہیں، زمین پر چلنا بھی آتا ہے، اور پرندوں کو بھی ہم، جانوروں کو بھی ہم نے کیا ہے، ہم نے ان کے حقوق ادا کیے ہیں۔ اگر کوئی ایسا غلط عمل کرتا ہے تو وہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، وہ اس کا ذاتی فعل ہے،
اس کی جہالت پر مبنی ہے۔ اور تم لوگوں کو میں یہ پھر سے کہتا ہوں کہ تمہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دیتا ہوں اور تمہیں اسلام قبول کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور اول الامر منکم یعنی میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم ایمان لے آؤ، نہیں لاتے ہو اپنے مذہب پر رہو، ظلم بند کر دو، ظلم نہیں چلے گا۔ پلیز سوچ لو، غور کرو میری بات پر کہ ہم لوگ کافر، ہم لوگ نہیں ہیں ظالم اور ظلم کرنے والے، تم لوگ ہو، تم لوگ انسانیت کی خلاف ورزی کرتے ہو، کشمیر میں تم لوگ کر رہے ہو۔